اچھا مفتی صاحب قبلہ، رمضان کے مہینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں اور کچھ مرد حضرات ایسے ہیں جن سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا حضرت، تو وہ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بسم اللہ شریف سے اولی پھیر پھیر کے کلام پاک مکمل کر لیتے ہیں. کوئی کسی نے 10 کر لیے، کسی نے 20 کر لیے. تو حضرت اس کے بارے میں بتا دیں آپ کہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں حضرت، پڑھ سکتے ہیں ایسا مطلب؟ اچھا واہ، کیا بڑی گہری نظر ہے عوام پر آپ کی، ماشاءاللہ. جی تبھی تو میں کہتا ہوں ہاشم بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ سب حضرات کو. ہاشم بھائی 2 چیزیں ہیں، اچھا. ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت اور ایک ہے اس کی عزت. ہاں بیش. قرآن پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کا تو جواب نہیں ہے. ہاں بیش. اور ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے، ہاں. اور جس سے نہیں آتا ہے وہ کوشش کرے، اس کو کوشش کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ الرحمن جب وہ سیکھے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس سے قرآن پڑھنا آ جائے گا. کوشش کرے. ہر گھر میں ایک آدھ بندہ تو ایسا ہوتا ہی ہے جو قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے. اور آج کل تو موبائل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان چاہے تو سیکھ سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی سبب میسر نہیں ہے اور کوئی قرآن شریف پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی قاری صاحب میسر نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اسی طریقے سے قرآن پاک کی سطر پر انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے، ہر لائن پہ انگلی پھیرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ آتا ہے قرآن پاک کی تعظیم میں، اس کی عزت میں. یعنی اس کے دل میں بھی قرآن پاک کی عزت و اہمیت ہے، حسرت کے ساتھ انگلی پھیرتا ہے نا. تو اب اگر کوئی قرآن پاک کی عزت میں، قرآن پاک کے احترام میں اور برکتاً قرآن پاک کو مس کرتا ہے، چونکہ قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور چھونے کا بھی ثواب ملتا ہے. آنکھوں سے لگانے کا ثواب، سینے سے لگانے کا ثواب، سر پہ رکھنے کا بھی ثواب. اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں. تو اب اگر کوئی ہماری ماں بہن یا ہمارا بھائی ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہیں اور قرآن بسم اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، بسم اللہ، تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کا ثواب مل جائے گا. لیکن جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا.